کشمیریوں پر مظالم RSS کا نازی نظریہ ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا انتہا پسند ہندو ہٹلر کا تسلسل دکھائی دیتے ہیں۔ نسل کشی سے کشمیر کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کیا دنیا یہ بھی بیٹھ کر دیکھے گی اور خوش ہوگی جیسا ہٹلر کو میونخ میں دیکھا؟ وزیر اعظم کا ایرانی صدر سے بھی رابطہ، حسن روحانی کا مسئلہ کشمیر سفارتی ذریعے سے حل کرنے پر زور۔ لندن میں عید الاضحیٰ نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مساجد اور اسلامک سینٹر میں نماز عید کے اجتماعات میں مسلم کمیونٹی کی کثیر تعداد میں شرکت۔ نماز عید کے اجتماعات میں مقبوضہ کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ یورپ بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور جوش و خروش سے منائی گئی۔ اہل اسلام نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے مذبح خانوں کا رخ کیا۔ ترکی میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی۔ استنبول کی مشہور نیلی مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی اور مظلوم کشمیریوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم چین کے لیں گے آزادی۔ ہم چین کے لیں گے آزادی۔ نیو یارک کے دل ٹائم سکوئر مینہٹن میں بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شامل طلباء و طالبات نے بھارتی دہشت گردی کی مذمت کی اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کے خلاف ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کے افراد نے شرکت کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش فزیکل ڈسیبلٹی کرکٹ ٹیموں نے ووسٹر میں نماز عید ادا کی۔ کھلاڑیوں نے نماز عید ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز UK بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی اور علاقے کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو بھی فون کیا اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ شہریار خان کی یہ رپورٹ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم کی جانب سے عالمی رہنماؤں سے رابطوں کا سلسلہ جاری۔ ایرانی صدر کو بھی ٹیلی فون، کشمیر کی صورتحال اور بھارتی غیر آئینی اقدامات سے آگاہ کیا اور معصوم کشمیریوں کے ساتھ بھارتی سلوک بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر شدید تحفظات، ایران سے مسئلہ کشمیر اپنا کردار ادا کرنے کا کہا تو ایرانی صدر نے یقین دہانی کرائی کہ مسلم قوموں کے حقوق دلوانے میں کسی بھی تعاون سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ایران خطے میں قیام امن اور سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ مسئلہ کشمیر کو فوجی نہیں بلکہ سفارتی ذریعے سے حل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں انتہا پسند ہندوؤں کو ہٹلر کا تسلسل قرار دے دیا۔ لکھا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، کریک ڈاؤن اور کشمیریوں کا قتل عام نازی پارٹی کی نظریات سے متاثر RSS کے نظریے کے مطابق ہو رہا ہے، جس کا مقصد نسل کشی کے ذریعے کشمیر کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ ڈر ہے کہ RSS نازی پارٹی کا نظریہ کشمیر میں رکنے والا نہیں اور یہ رکنے کے بجائے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی علیحدگی کی وجہ بنے گا اور آخرکار پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لندن میں عید الاضحیٰ نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ نماز عید کے اجتماعات میں مقبوضہ کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
برطانیہ میں اس بار بھی دو عیدیں منائی جا رہی ہیں۔ لندن سمیت متعدد شہروں میں آج عید الاضحیٰ منائی گئی۔ مساجد اور اسلامک سینٹرز میں نماز عید کے اجتماعات میں مسلم کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ لندن کے علاقے ہونسلو کی مسجد میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کی وجہ سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے عید الاضحیٰ کو سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو انتہا پسند ذہنیت اپنا آخری داؤ لگا کر کشمیر کو ہندو اکثریتی علاقے میں بدلنا چاہتی ہے، لیکن کشمیری عوام اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سب کو عید مبارک، لیکن ہمارا دل بوجھا ہوا ہے کیونکہ کشمیر میں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے یہ اس کی زیادتی ہیں، یہ ساری دنیا کو دیکھنا چاہیے اور اس کو منع کرنا چاہیے۔ سب کو عید مبارک، جو بھی دنیا میں مسلمان ہے۔ آج عید کا دن ہے اور عید منانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، انڈیا نے جو بربریت شروع کی ہوئی ہے، تو اللہ پاک ان پر رحم کرے۔ امت مسلمہ کو عید بہت عید مبارک ہو، اور ہم اس مشکل گھڑی میں جو ہمارے کشمیری بھائی جو اتنے مشکل وقت میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ان کی وجہ سے اپنی خوشیاں نہیں منائی، ہم نے نئے کپڑے نہیں بنائے، ہم نے یہاں پہ کوئی سیلیبریشن نہیں کی۔ پردیشیوں کو عید مبارک دینا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے عید صحیح سیلیبریٹ نہیں کر رہے۔ بہت سی عیدیں گزاری ہیں، لیکن آج جو اس دفعہ جو عید ہے وہ اتنی اچھی عید نہیں جا رہی، کیونکہ ہم کشمیر میں جو حالات ہیں اور پاکستان میں اور انڈیا نے جو کشمیر کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے عید کا جوش و خروش نہیں ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں کو عید مبارک۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عیدیں آئی ہیں بہت زیادہ، اس دفعہ عید منانے کا مزہ نہیں آ رہا۔ عید کے امپورٹنٹ دن پہ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کی قربانی یاد رکھنی چاہیے، جو کہ انڈینز کے ہاتھوں سفر کر رہے ہیں، اور جو ورلڈ فورمز ہیں جن کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایکشن لیں اور ان کشمیر کے بے بس مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ پوری دنیا میں کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم کی انتہا ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں کو اس کے لیے اپیل کرنی چاہیے۔ آج عید ہم نے پڑھی ہے، لیکن دل اندر سے رو رہا ہے۔ ہم سارے مسلمان بہت پریشان ہیں اور دعا کرتے ہیں کشمیر کے لیے، جو انڈیا وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس میں سارے مسلمان ملک جو ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ بالکل نہیں سامنے آ کے کر رہے۔ سب کو عید مبارک، پوری قوم کو عید مبارک، عالم امہ کو، مسلم امہ کو عید مبارک۔ آج کا موقع عید کا موقع ضرور ہے، لیکن دل دکھے ہوئے ہیں کشمیر کی حالت دیکھ کر۔ وہاں پہ ماؤں بہنوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر دل دکھے ہوئے ہیں۔ عید نہیں منا رہے، آج ہم یوم کشمیر منا رہے ہیں، اور یہ تمام مسلمان بھائی کشمیریوں کے لیے دعا گو ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں ادھر یو کے میں، لیکن آج کی عید جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے جو ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو کشمیر کے حالات ہیں اور جس طرح کا ظلم و ستم جو ہے کشمیر پہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے۔ جو خاص طور پر پاکستانی ہیں اور جو کشمیری ہیں بالکل عید سیلیبریٹ نہیں کر رہے۔ لندن میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہر شخص جو ہے، جو ہمارے ملنے والے ہیں، دوست احباب رشتہ دار ہیں، سب افسوس میں ہیں کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، جو ہمارے بہن بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر کرفیو ہے، وہ لوگ عید نہیں منا رہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے لیے بھی عید منانا بہت مشکل ہے۔ نماز عید کے بعد خصوصی طور پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ برمنگھم کی 3 بڑی مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں عید الاضحیٰ کو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ بطور یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ اسی پر دیکھیں عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ برطانیہ میں اس بار بھی 2 عیدیں منائی جا رہی ہیں۔ برمنگھم کی 3 بڑی مساجد میں آج عید کے اجتماعات ہوئے۔ گرین لین مسجد، سینٹر مسجد اور علی مسجد میں علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے عید قربان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے عید الاضحیٰ کو مظلوم کشمیریوں کے نام کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی آئینی ترمیم غیر قانونی، غیر اخلاقی ہے۔ آج عید الاضحیٰ منانے والے افراد کا کہنا تھا کہ 2 عیدوں کی وجہ سے ان کی خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ جن علماء کرام نے آج عید نہیں منائی، ان کا کہنا تھا کہ برطانوی مطلع پر چاند کی رویت کے مطابق عید الاضحیٰ 12 اگست کو بنتی ہے، اس لیے وہ پیر کو ہی عید منائیں گے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ لوٹن میں بھی 2 عیدیں منائی جا رہی ہیں۔ آج نماز عید کا بڑا اجتماع اسٹاک روڈ پارک گراؤنڈ میں ہوا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے سفتر بخاری کی یہ رپورٹ۔ brothers and sisters, and then make a pledge, work together to donate this
for Allah subhanahu wa ta'ala, not for anybody else. बरतानिया भर की तरह लुटन में भी 2 ईदें मनाई जा रही हैं। बंगाली, भारतीय, तुर्किश और दीगर मुल्कों की मुस्लिम कम्युनिटी ईद आज मना रही है, जबकि पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी पीर को ईद कुर्बा मनाएंगे। नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा स्टॉकवुड पार्क ग्राउंड में अदा किया गया, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खवातीन के लिए अलग से पर्दे का एहतमाम भी किया गया था। नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा सफदर बुखारी, लुटन। स्कॉटलैंड के शहर फॉल्क्रिक में चांद रात के मौके पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां खातीन और बच्चों के लिए मेहंदी लगाने का इंतजाम भी किया गया था। खातीन का इस मौके पर क्या कहना था, ये आप भी देखिए। स्कॉटलैंड के शहर फॉल्क्रिक में सहेली ग्रुप की तरफ से चांद रात के हवाले से एक फंक्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। आइए इनसे पूछते हैं कि ईद के हवाले से इनकी क्या क्या तैयारियाँ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बताइए, ईद के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? ईद की तैयारियां सब लेडीज़ ने की हुई हैं। ये न्यू पार्लर खोला है, सालोन, ब्यूटी सालोन, जिसमें लेडीज़ अपने फेशियल्स करवाती हैं, थ्रेडिंग वगैरह, हैना लगवाती हैं और बेसिकली अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए चांद रात कर रही हैं। जी आप बोलेंगे ईद के हवाले से आप जी कुछ कहेंगे? जी बस ईद के हवाले से यही है कि हम लोग यहाँ पे सब अलोन हैं और सब अच्छा है कि सब कम्युनिटी टुगेदर हुई है और यहाँ पे जो फंक्शन हुआ है एज नाइस। जी भाई आप कुछ कहेंगे ईद के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। हम सब सहेली ग्रुप की तरफ से यहाँ पे आई हैं, इकट्ठी हुई हैं। ये पार्लर की ओपनिंग हुई है और हम लोग इंजॉय कर रही हैं, सब लोग मिलके, पाकिस्तानी कम्युनिटी के सब हमारी तरफ से, हमारे जितने भी मुसलमान यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, उन सबको ईद मुबारक। और हम सब अपने मुल्क को बहुत मिस करते हैं। जी भाई आप कुछ कहेंगे ईद मुबारक के हवाले से? बस सारी सहेली से ईद मुबारक। ईद मुबारक दिल से फॉर एवरीवन। जी माँ जी आप ईद मुबारक। हाँ जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, ये सहेली ग्रुप की तरफ से ये गैदरिंग थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको हमेशा अपने वतन की याद आती है। जब वतन की याद आती है तो फिर इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। खालिद परवेज़, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। यूरोप भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और जोश व खरोश से मनाई गई। अहले इस्लाम ने नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मुज़ब्बा खानों का रुख किया। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। अदारा पाक दारुल इस्लाम, जामे मस्जिद गौसिया, मस्जिद तौहीद आफनबाग और गिरदनवा की मसाजिद में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए। कई मसाजिद ने नमाजियों की सहूलत के लिए ईद की 2 नमाजों का एहतमाम किया। जर्मनी भर में मुकीम पाकिस्तान, तुर्की, मराकश, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने ईद उल अज़हा अदा की, जिसके बाद लोगों ने मज़बा खानों का रुख किया। ईद के मौके पर खसूसी तौर पर कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए इनकी आज़ादी के लिए दुआएं की गईं। ईद के मौके पर मसाजिद की जानिब से रिफ्रेशमेंट का भरपूर इंतजाम भी किया जाता है। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जो दियारे गैर में बस रहे हैं मुसलमान और जो पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, उनको फ्रैंकफर्ट जर्मनी से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं आज खास पैगाम देना चाहता हूँ जो जर्मनी के मुसलमान हैं, जो कश्मीर में जुल्म सितम मोदी गवर्नमेंट डाल रही है कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर, वो बहुत ही काबिल मज़म्मत हैं। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह स्पेन में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदतों और रवायती जोश व खरोश से मनाई गई। नमाज ईद के इज्तिमात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह स्पेन में भी फर्जंदाने इस्लाम ने ईद कुर्बान इंतहाई जोशो खरोश से मनाई। बार्सिलोना की मस्जिद गुलामान मुस्तफ़ा, मस्जिद मिनहाजुल कुरान, मस्जिद तारिक बिन ज़ियाद स्पोर्ट्स हॉल में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जिनमें पाकिस्तानी और कश्मीरी के अलावा दीगर कम्युनिटीज़ के मुसलमान भी शरीक हुए। नमाज ईद में उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआएं भी मांगी गईं। सरकार की पूरी उम्मत को आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत नसीब फरमा। जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमान कमज़ोर हैं, मजलूम हैं, गैब से उनकी इमदाद फरमा। बिलखसूस मालिकुम इस वक्त कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान इंतहाई मजलूमी की हालत में तेरी बारगाह में आस लगाए बैठे हैं। मालिकुम, हमारे पास सवाए उनके हक में दुआओं के कुछ नहीं है। या रब्बुल आलमीन, कोई ऐसा तेरा बंदा होगा जिसकी दुआ तू रद्द नहीं फरमाएगा। या अल्लाह, तुझे उस अपने महबूब की दुआ का सदका वास्ता है, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा।
दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क से दूर होने के सबब मजहबी त्योहारों पर अपने प्यारों को भी याद करते हैं। अपनों से दूरी के एहसास को दूर करने के लिए कम्युनिटी अरकान एक साथ ईद का दिन बसर करते हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, स्पेन। दुनिया भर की तरह तुर्की में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। इस्तांबुल की मशहूर नीली मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली और मजलूम कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तुर्की में भी फर्जंदाने इस्लाम ईद उल अज़हा की खुशियां मना रहे हैं। इस्तांबुल की मशहूर नीली मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा में यकजहती और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अहले ईमान सुन्नते इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क से दूर होने के सबब मजहबी त्योहारों पर अपने प्यारों को भी याद करते हैं। दूरी के इस एहसास को दूर करने के लिए कम्युनिटी अरकान एक साथ ईद का दिन बसर करते हैं। कम्युनिटी के अफराद का कहना है वो पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के लिए दुआ गो हैं कि वहाँ के हालात अच्छे हों और खित्ता अमन का गहवारा बन जाए। बड़ी ईद का दिन है, हम सबको ईद का मुबारकी देता हूँ मैं। और कश्मीर में बहुत हालात ख़राब है, अल्लाह ताला उसको रहम करे। बड़ी ईद की दिन था, नमाज पढ़ा यहाँ पे और हम बहुत दुआ किए हैं कश्मीर के लिए, सरसम कश्मीर के लिए, जो हमारी बहन भाई मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। बहुत हालात बहुत ख़राब है वहाँ पे। बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन मैं हर रोज़ वीडियो में देखता हूँ कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ भी हालात ख़राब है, जिस मुसलमान को मुसीबत हो, मेरे दिल से बहुत दुआएं हैं अल्लाह उसको अमन रखे। ईद उल अज़हा अदा की है और मैंने पाकिस्तान के लिए ढेर दुआएं की हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए। वहाँ पर बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है हमारे कश्मीर बहन भाइयों पर। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं की हैं, पाकिस्तान के रहने और उम्मत मुसलमान के लिए भी बहुत सी दुआएं की हैं, और ख़ासकर कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर में इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है हमारी माँओं बहनों के ऊपर। तो हमने उनके लिए बहुत सी दुआएं की है। अल्लाह कश्मीर को हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की दे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनके मसाइल उजागर करने पर 92 न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। जी आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में ईद उल अज़हा की नमाज सुबह 6:45 में अदा की गई। हज़ारों की तादाद मुसलमानों ने शिरकत की। राह खुदा में कुर्बानी करना और मुआशरे के तमाम फ़ौज खुशियों में शामिल करना ईद उल अज़हा का असल दर्स है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद का कहना था कि हम पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के हालात के लिए दुआ गो हैं कि वहाँ के हालात अच्छे हों और खिता अमन का गवारा बन दे। आतिफ भट्ट, नुमाइंदा, 92 न्यूज़, तुर्की। मलेशिया में आज ईद उल अज़हा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम नमाज ईद की अदायगी के बाद मलेशिया भर की मुख्तलिफ मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर जानवरों की कुर्बानी पेश की गई। कुआलालंपुर से जावेदुर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। मलेशिया में दुनिया भर की तरह ईद कुर्बान इंतहाई जोशो जज्बे से मनाई गई। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का इंतजाम किया गया, जिसमें बांग्लादेशी और भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी ने भी हिस्सा लिया। 92 न्यूज़ से बात करते हुए पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी कम्युनिटी का कहना था कि वो इस मौके पर अपने कश्मीरी बहनों भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि वो सब इनके साथ हैं। आज तमाम मुसलमान मलेशिया में मुकीम, हम पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट के लोग तमाम ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे हैं और हम आज की अपनी इस ईद को कश्मीरी भाइयों के नाम करते हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती का इज़हार करते हैं। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमें बड़ा दुख है जो कश्मीर में हो रहा है। हम तमाम जितने भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन मुसलमान यहाँ पे जो बैठे हुए खड़े हैं, हम सब कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। आज ईद का दिन है, मेरे लो सारे भरावां नूं ईद मुबारक। पाकिस्तान पाक आर्मी, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हमारा मलेशिया में जितना बांग्लादेशी कमेटी है सबको हम ईद मुबारक दे रहा हूँ, और पाकिस्तानी सारा पाकिस्तानी को भी हम ईद मुबारक दे रहा हूँ। सिर्फ पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं है, पूरा दुनिया को हम ईद मुबारक दे रहा हूँ। सब पाकिस्तानी मिलकर इधर कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल आज बहुत गमगीन है कश्मीरी भाइयों के लिए। और ये जितनी भी कुर्बानी है इसमें आज कश्मीरी भाइयों के साथ हमारा दिल है और हम दिलो जान से उनके साथ हैं। दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क से दूर होने के सबब मजहबी त्योहारों पर अपने प्यारों को भी याद करते हैं। प्यारों से दूरी के एहसास को दूर करने के लिए कम्युनिटी अरकान एक साथ ईद का दिन बसर करते हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
نیو یارک کے دل ٹائم سکوائرز مینہٹن میں بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اسی پر دیکھیے ندیم سلیحری کی یہ رپورٹ. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم چھین کے لیں گے. آزادی. ہم چھین کے لیں گے. آزادی. مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارت کے گھنونے اقدام کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. نیو یارک کے دل ٹائم سکوائر مینہٹن میں مظاہرہ کیا گیا جس میں امریکہ کی دیگر ریاستوں سے بھی پاکستانی سمیت دیگر کمیونٹیز کے علاوہ خواتین اور بچے شریک ہوئے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے. امریکہ اور اقوام متحدہ سے مطالبہ ہے کہ وہ بھارت کے اوچھے ہٹ کنڈوں کو روکنے کے لیے مصالحانہ کردار ادا کرنا بند کر دیں. My Kashmiri friends in America have not been able to contact their family for the past 6 days, and shame on India. My husband is a Kashmiri citizen. He is from Indian occupied Srinagar. We have not been able to contact his family for 6 days. So we are here today to stand in solidarity with the Kashmiri people. And Kashmir ro raha hai. We are bleeding. Help us. Otherwise today it's us, tomorrow it will be you. It's a big shame that people of India are not speaking against this regime, against this brutal regime who have locked down Kashmir for the last 7 days. We're not able to talk to our families. One voice, one right. Plebiscite, plebiscite. We want world to know that only self-determination and the plebiscite is the solution to the problem of Kashmir. جو کشمیری عوام کے اوپر ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ سولیڈریٹی دکھانے کا دن ہے. اور میں آپ کے توسط سے آج یہ وائٹ ہاؤس کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ all Pakistani Americans, all Kashmiri Muslims all over the world condemn these atrocities and barbarism of Modi regime. This Hindutva doctrine must be condemned. This genocide on Kashmiri innocent must be condemned. And today is the beginning that by next month, when this killer of Kashmir, Modi, arrives in United Nations, we will protest to the hilt. The streets of New York will resonate with the message of condemnation and protesting against the atrocities and genocide of innocent Kashmiris. That people can no longer be quiet. I'm German by heritage, and everybody was quiet for too long and then said we should have. Nobody steps up for the Kashmiris. We have to turn this into a global movement. پاکستانی کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت نعیم بٹ نے امریکیوں کو پمفلٹس تقسیم کیے جن پر مودی حکومت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے تفصیلات بیان کی گئی تھیں. مظاہرے میں شریک امریکی خاتون آئرن ہوزے نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر دکھ کا اظہار کیا. ہم چھین کریں گے آزادی. ہم چھین کریں گے آزادی. مظاہرے میں شامل طلباء و طالبات نے بھی اپنی تقریروں میں بھارتی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کیا. مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کے خلاف ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. ایمسٹرڈیم میں اس مظاہرے میں مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات ڈاکٹر محمد کامران کی اس رپورٹ میں. ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم کے معروف ڈیم سکوائر پر بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی اور بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف مظاہرے کیے گئے جس کا اہتمام EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہالینڈ نے پاکستان تحریک انصاف ہالینڈ اور ایمسٹرڈیم کی مساجد کے اشتراک سے کیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مظلوم کشمیریوں کے حق اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے. اس موقع پر بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی. بھارتی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے. اس مسئلے کا حل ہی اس خطے میں امن کی ضمانت دے سکتا ہے. ڈاکٹر محمد کامران، 92 نیوز، ایمسٹرڈیم، نیدرلینڈ. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے اور کشمیریوں پر مظالم کی تازہ لہر کے خلاف ڈبلن میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور احتجاج کیا. اسی پر دیکھیے فیصل مرزا کی یہ رپورٹ. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور 69 کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن کرنے پر ڈبلن میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ ہوا. خراب موسم کے باوجود پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے احتجاج میں حصہ لیا. احتجاجی ریلی ڈبلن سٹی سینٹر میں GPO چوک کے سامنے نکالی گئی جس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے کہا جب تک جان باقی ہے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. India has to leave the Kashmiri in one day. It is better for India, it's better for the rest of the region
as quick they can make a decision, it'll be better for them. So we condemn the Indian Act and we want them to revoke that article and give the right to the Kashmiri people. ریلی کے اختتام پر شرکا نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس سال 14 اگست کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا اور تمام پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ اپنی محبت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. برطانیہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ایک اچھی خبر ہے. نئی پالیسی کے تحت 10 سال سے برطانیہ میں مقیم افراد کو رعایت ملنے کی امید ہے. اسی حوالے سے بیورو چیف UK غلام حسین عوان نے امیگریشن سولیسٹر رومانا کوثر سے بات چیت کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جب سے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بورس جانسن آئے ہیں، برطانیہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن نے بہت ساری امیدیں باندھ لی ہیں کہ ان کے لیے شاید کوئی نئی ایمنسٹی آنے والی ہے یا ان کو کوئی عام معافی ملنے والی ہے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ لنڈن آفس میں برطانیہ کی معروف امیگریشن لائر سولیسٹر رومانا کوثر صاحبہ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان تک بھی یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی بہت ساری امیدیں لگی ہیں نئے پرائم منسٹر سے، کیا کہیں گی؟ جی یہ تو ضرور کلیئر ہے کہ جو پرائم منسٹر آئے ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کی ہے کہ اس طرح کی ایمنسٹی ہو سکتا ہے آگے جا کے. ان کی ہسٹری میں اگر دیکھیں تو کافی پرائم منسٹر نے کافی دفعہ ایمنسٹی پاس میں مینشن کی ہوئی ہے، جس سے کافی لوگوں کو ہوپ ملی ہے کہ ہوپفلی جب یہ نیو گورنمنٹ آئے گی دین ہوپفلی کوئی نہ کوئی ایمنسٹی یہ ڈیفینیٹلی اناؤنس کریں گے. اچھا، لیکن اگر ایمنسٹی کوئی اسکیم اناؤنس ہوتی ہے تو وٹ ڈو یو تھنک کہ پاسٹ میں کس طرح کا ایکسپیرینس ہے، کس طرح کی ایمنسٹی آ سکتی ہے؟ دیکھیں ان دا پاس کافی ڈفرینٹ ایمنسٹیز آئی تھیں. جیسے وہ دیکھتے ہیں آپ کے اگر آپ اوور اسٹیئر ہے تو آپ کتنی دیر سے یہاں پہ اوور اسٹیئر ہیں، آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، تو اس طرح کی چیزیں ریکوائرمنٹس میں ہوں گی ایمنسٹی کی ریکوائرمنٹس میں. تو کہ مے بی کوئی ٹائم فریم سیٹ کریں کہ مے بی اگر کوئی 15 ایئرس سے اوور اسٹے ہے یا 18 ایئرز اور وٹ ایور، تو اس ریکوائرمنٹس کو سیٹ کر کے یہ ایمنسٹی اناؤنس کر سکتے ہیں. اینڈ دین آئی تھنک جو کرنٹ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے، جو مینشن کیا ہے کہ ایک کرمنل ریکارڈ کوئی نہیں ہونا چاہیے، شوڈ بی کلین کرمنل ریکارڈ. سو مے بی دیز تھنگز ول بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. اچھا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کئی ایمنسٹی آئی ہیں وہ زیادہ تر ہوتی تھیں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں یا ان کے بچے ہیں اس حوالے سے ایمنسٹی آتی تھی. لیکن اس دفعہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید عام معافی کا اعلان ہو جائے. 5 لاکھ سے زائد کہہ رہے ہیں یہاں پر غیر قانونی تارکین وطن ہیں اس کنٹری میں. جی ایسے تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگین جیسے کوئی کنفرم نہیں ہے، کوئی فکس ریکوائرمنٹ ان کی اتنی کنفرم نہیں ہے کہ کس ٹائم فریم میں یا کس کیٹیگری میں وہ کور کریں گے. جیسے ان دا پاس پہلے تھے کہ فیلڈ اسائلم سیکرز کو ایمنسٹی ملی تھی، اینڈ دین جو نیکسٹ ایمنسٹی آئی تھی وہ اوور اسٹیئر فیملیز کے ممبرس کے اوپر تھی کہ اگر آپ کی فیملی ہو، پرائیویٹ لائف ہو، تو وہ ایمنسٹی تھی. اب یہ ہے اٹس ویری انکلیئر ہے، ابھی اس ٹائم تو انکلیئر ہے، لیکن کچھ تو ہوپ ہے کہ سم جو اتنے اوور اسٹیئرز لوگ ہیں کسی طرح اسی ایمنسٹی میں آ سکیں گے if there is going to be an amnesty. اچھا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بورس جانسن ہے اس وقت جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں، یہ جب اپوزیشن میں ہوتے تھے یا میئر آف لنڈن ہوتے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ ٹیکس نیٹ زیادہ سے زیادہ بڑھنا چاہیے، جس کے لیے ورک پرمٹ کا اجرا بھی ہو سکتا ہے یا لمیٹڈ ویزا مل سکتا ہے لوگوں کو. جی ضرور، ان دا پاس انہوں نے مینشن ایسا ضرور کیا ہے. اینڈ آئی تھنک موونگ فارورڈ اس ایمنسٹی کے اناؤنس کرنے سے ٹیکس کے اوپر اوبیسلی افیکٹ ہوگا کہ جو اوور اسٹے لوگ ہیں دے ول بیکم ریگولائز دیئر اسٹیٹس لیگل بن کے، اینڈ وہ ورک انکم میں پٹ افیکٹ کریں گے. سو اٹ وڈ ہیلپ ان دا اکنامی اینڈ دا ٹیکس ایز ویل. اچھا، لیکن آپ اپنی مجھے بتائیں کہ بینگ اے لائر، بینگ اے امیگریشن سولیسٹر، وٹ ڈو یو تھنک وٹ از دا بیسٹ فار دا UK ٹو اناؤنس ایمنسٹی ٹو ہیلپ پیپل؟ آئی تھنک اٹ ول بی ویری ہیلپ فل اگر کوئی ایمنسٹی اناؤنس ہو جائے، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں ان دا پاس لائک لاسٹ 10-15 ایئرز جو اوور اسٹے لوگ ہیں، فار ایگزامپل 20 ایئرس کا جو رول آیا تھا وہ کافی ٹف تھا، ابھی بھی ہے سوری، اگر جو ٹف رول تھا ان دا سینس دیٹ 20 ایئرس کے آپ کو ڈاکیومنٹس دکھانے ہیں. سو کافی لوگ اس رول کے اوپر فیل ہو چکے ہیں. دا فیکٹ 20 ایئرس کو ریکارڈ انہوں نے نہیں رکھے ہوں گے. اگر اف یو اوور اسٹے آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا
تو اس ایمنیسٹی سے اس طرح کے لوگوں کی کافی ہیلپ ہوگی تھرو آؤٹ دا UK. سو آئی تھنک کوئی ایسی ایمنیسٹی آ جائے اٹ ول بی ویری گڈ. بہت شکریہ آپ کا. بالکل رومانہ کوسی صاحب بتا رہی تھی کہ ابھی تک بورس جانسن نے اپنی امیگریشن کی نئی پالیسی کا یا ایمنیسٹی کا اعلان نہیں کیا. تاہم جو لوگ یہاں پر غیر قانونی ہیں انہیں ضرور جو ہے وہ اپنے آپ کو لیگلائز کرنے کے لیے ہوم آفس سے رابطہ بھی کرنا چاہیے یا وہاں پر کوئی ایسی ضرور اپلیکیشن رکھنی چاہیے تاکہ جب کوئی ایمنیسٹی کا اعلان ہو تو ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکے. پاکستان اور بنگلہ دیش فزیکل ڈسیبلٹی کرکٹ ٹیموں نے ووسٹر میں نماز عید ادا کی. کھلاڑیوں نے نماز عید ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی. اسی پر دیکھیے عابد کاظمی کی یہ رپورٹ. پاکستان کی فزیکل ڈسیبل کرکٹ ٹیم ان دنوں ورلڈ کپ سیریز کے سلسلے میں ووسٹر میں موجود ہے, جہاں انہوں نے عید الاضحیٰ روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی. کھلاڑیوں نے سینٹرل مسجد ووسٹر میں نماز عید ادا کی. نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے والوں میں کپتان نہار عالم, نائب کپتان جہاں زیب توانا, مطلوب قریشی, ٹیم مینیجر امیر الدین انصاری, کوچ محمد جاوید بھی شامل تھے. اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے پیر کو بھارت کے خلاف ہونے والے میچ میں قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. عابد کاظمی, 92 نیوز, ووسٹر. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.